سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سوال یہ ہے، ماں کے ساتھ احسان جتایا جا سکتا ہے؟ پیسے کے لحاظ سے آپ پر بہت میں نے خرچ کیا. سب سے پہلی بات، احسان جتلانا. احسان تو عام شخص پر بھی جتانا جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسے لوگ بدبخت ہوتے ہیں. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا 3 ایسے بدبخت ہیں جن کی طرف اللہ دیکھیں گے نہیں، نظر رحمت نہیں ڈالیں گے اور کلام نہیں کریں گے، پاک نہیں کریں گے. اور دوسری روایت میں آتا ہے نہ ان کے فرائض قبول ہیں نہ نوافل قبول ہیں. پوچھا وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا وہ شخص المنان جو احسان جتلانے والا ہے، والمسبل جو اپنی شلوار یہ جو کچھ پہنا ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب اور جو قسم اٹھا کے اپنا مال بیچتا یا خریدتا ہے. ویسے بھی خرید سکتا ہے، ویسے بھی بیچ سکتا ہے، قسم کی کیا ضرورت پڑی کہ اللہ کی قسم لی تو میں نے 80 روپے کی ہے، چلو اللہ کی قسم میں آپ کو 60 کی دیتا ہوں. بھلا ایسا بھی نان سنس کو تاجر دنیا میں دیکھا ہے کہ ہر چیز میں قسم بھی کھائے اور 20 روپے کا نقصان بھی اٹھائے؟ ایسا کوئی تاجر دنیا میں نہیں ہے. اس سے قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ایسے کمینے انسان کی جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے اس کی بات ہی نہ مانو، اس کی اطاعت نہ کرو. تو احسان جتلانا یہ بہت بڑا جرم ہے. ہاں ایک کیفیت ہے، جب جان کا خطرہ پڑ جائے تو پھر صرف یاد کروایا جا سکتا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بئر روما وقف کیا تھا، خرید کے دیا تھا مسلمانوں کو. تو جب پانی کی ضرورت پڑی تو کہا تمہیں آج بھول گیا، آج تو میری ہی جان کو مارنے آگے ہو. بتاؤ مدینے میں پانی کو اگر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تو اللہ نے کس کو توفیق دی؟ مجھے اللہ نے توفیق دی تھی. تو وہاں چونکہ قاتل سر پہ آ پہنچے تھے اور جان کا خطرہ تھا، وہاں صرف تذکرہ کیا جا سکتا ہے لیکن احسان جتلانا جائز نہیں ہے. اور ماں کے ساتھ، ماں اور باپ پہ تو احسان جتایا ہی نہیں جا سکتا. میں 2 قصے سناؤں گا. پہلا قصہ، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا ہے ان ابی اخذ مالی، میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے. کہا بلاؤ اسے. جب وہ بلانے گیا کہتے چلو آپ کی شکایت میں نے اللہ کے رسول تک پہنچائی ہے اور جا کے بھگتو. تو اس نے بیٹے کی بات کو سنا اور دل ہی دل میں کوئی باتیں کہیں. حدیث کہتی ہے میں سمعت اذناہ، اس کے کانوں تک بھی نہیں پہنچی. جبریل امین آ گئے. کہا یہ جب شخص آئے اس سے پوچھنا آپ نے کون سی باتیں کہی ہیں جو تیرے کانوں تک بھی نہیں پہنچی، پہلے وہ باتیں بتاؤ پھر باقی بات ہوگی. کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا اللہ نے مجھے خبر دی. کہا ہمیں تو پہلے یقین تھا آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. سرتاج رسول میں نے کیا کہنا تھا؟ میں تو کہہ رہا تھا غزوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلة ضافتک بالسقم لم ابت لشکواک الا ساہرا اتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدام فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجابر يفعل. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کہہ رہا تھا او میرے بیٹے، بچپن سے لے کے تمہیں غذا کس نے دی؟ میں نے دی.
بچپن سے لے کے تجھے پالا کس نے؟ میں نے پالا. بیمار تم ہوتے اور ساری رات رو کر میں گزارتا. بیمار تم ہوتے، مجھے لگتا تھا کہ تجھے موت آ جائے گی، حالانکہ مجھے یقین ہے موت تو آنی ہے، لیکن میں کس امید پہ تھا کہ میرا بیٹا جوان ہوگا، میرا دست و بازو بنے گا. لیکن جب تو کڑیل جوان ہوا تو تم نے ہر بدتمیزی میرے ساتھ کرنا پسند کی، ہر سخت بات میرے ساتھ کی. ہائے کاش تم مجھے باپ نہیں سمجھتے تھے تو نہ سمجھتے. ایک پڑوسی بھی اپنے پڑوسی کا احترام کرتا ہے. میں مدت سے تیرے ساتھ رہ رہا ہوں، تم مجھے پڑوسی سمجھ کے اچھا سلوک کر لیتے. فأخذ بتلابیب ابنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے گریبان سے پکڑا اور فرمایا جھنجھوڑ کر، انت ومالک لابیک، تم اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، آج کے بعد کوئی شکایت لے کر نہ آئے. ایک شخص نے کندھے پہ ماں کو اٹھایا ہوا، سخت گرمی ہے، اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. آپ مسکرائے، فرمایا وَلَوْ بِزَفْرَةٍ مِّن زَفَرَاتِهَا وَلَوْ كَقُلَامَةِ ظُفَرٍ، تم کہتے ہو کہ ماں کا حق ادا کر دیا. ولادت کے وقت جو تکلیفیں اس کو پہنچتی ہیں تم ایک تکلیف کا بھی بدلہ نہیں دے سکے. اور دوسری روایت کیا بتاتی ہے؟ وَلَوْ كَقُلَامَةِ ظُفَرٍ، جتنا ناخن کاٹ کے پھینک دیتے ہیں تم نے تو اتنا بھی حق ادا نہیں کیا. اس لیے لفظ ہے حدیث کے، ہما جنتک ونارک، یہ والدین تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے. اس لیے والدین پر پیسے کا احسان جتانا یہ کسی دانش مند کا کام نہیں ہے. دلائل کی روشنی میں احسان جتلا ہی نہیں سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو تیری جنت ہے جہنم ہے، تم جتنا بھی کر لو گے وہ اس کا حق ادا ہی نہیں ہوگا. اللہ رب العزت جس کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت والی اور ایمان والی اور خوشی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ رحمت سے نوازے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.